اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اور جو اپنی بیٹیاں ہیں ان سے کہہ دیجئے اور اگلا جو پارٹ ہے و نساء المؤمنین اور جتنی بھی مومنین خواتین ہیں ان سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں تو ایک ڈریس کوڈ فالو کرنا ہے آپ نے, اور وہ ڈریس کوڈ یہ ہے کہ آپ نے اپنے عام لباس کے اوپر کچھ چیز اوڑھ لینی ہے, جلباب جس کو کہا جا رہا ہے اس کو آپ نے اوڑھ لینا ہے تاکہ آپ پہچانی جائیں کہ آپ یعنی مومنین عورتوں میں سے ہیں, آپ کو ہراس نہ کیا جائے, یعنی جس طرح سورہ نور میں اور باقی جگہ پہ بھی یہ ہمیں آیات ملتی ہے. تو اسی سورہ میں ورس 33 میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی گھر سے باہر اپنی زینت نہ دکھائے. یہ جو پردے اور حجاب کے احکامات ہیں یہ گھر کے اندر نہیں ہے, گھر سے باہر ہیں. گھر کے اندر آپ اپنا ڈریس کوڈ بالکل ریلیکس کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. آپ کے جو محرم ریلیشن شپس ہیں, گھر کی خواتین ہیں, ان کے سامنے آپ کا ڈریس کوڈ ریلیکس ہے. اٹس اونلی وین یو لیو یور ہاؤس, جب آپ اپنے سیف انوائرمنٹ میں سے سیف زون سے باہر نکلتے ہیں تب احکامات دی جا رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ یو ہیو ٹو بی اے لٹل بٹ مور کیئرفل. اسی طرح سے ورس 32 میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنی جو اسپیچ ہے اس کو تھوڑا سا ماڈریٹ کریں, یعنی اس کے اندر لچکاؤ پیدا نہ آئے, اس کے اندر وہ سویٹنس سے مٹھاس نہ ہو جب آپ اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ کریں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی بلیم جو ہے وہ مرد کے اوپر ڈالا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے بالکل انٹینشنلی آپ کا کوئی پرابلم نہ ہو, یعنی آپ جینونلی پولائٹ ہو رہی ہیں, آپ جینونلی کائنڈ ہارٹیڈنس شو کر رہی ہیں, لیکن جس کے دل میں کجی ہے وہ آپ کی اس پولائٹنس کا غلط مطلب لے گا. تو اللہ رب العزت یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کو نہیں کہہ رہا کہ تمہارے نیت میں فطور ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہو سکتا ہے بالکل جینون کیس ہو, لیکن جو بندہ سن رہا ہے آپ کی بات وہ اس کا وہ مطلب نہیں لے گا, بیکاز مین اینڈ ویمن آر ڈفرنٹ. سو فار ایگزامپل اگر ایک عورت ہے وہ بازار جاتی ہے اور وہ دکاندار سے پوچھتی ہے کہ بھائی صاحب یہ سوٹ کتنے کا ہے, تو کہتا ہے جی بہن یہ 5,000 روپے کا ہے, یہ والا کتنے کا, یہ 6,500 کا. اچھا ایسا کریں یہ 2 سوٹ پیک کر دیں. تو یہ ایک نارمل ٹرانزیکشن ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. لیکن اب ایک عورت جو ہے وہاں جاتی ہے اور وہ بہت میٹھے ہو کے بات کر رہی ہے, یعنی اسے کہتی ہے السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں, حالات کیسے چل رہے ہیں, بھائی پچھلے ہفتے تو آپ تھے ہی نہیں, وہ تو دوسرا بندہ اٹینڈ کر رہا تھا, تو کہاں چلے گئے تھے آپ. اب یہ آؤٹ آف جینوئن پولائٹنس کہہ رہی ہیں, لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھ میں کیا دیکھ لیا انہوں نے کہ مجھ سے اتنی امپریس کیسے ہو رہی ہیں, وہ غلط مطلب لے رہا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ عورت کو نہیں مرد کو بلیم کر رہے ہیں, لیکن عورت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیئرفل ہو جائیں, کہ آپ کی بات, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بدتمیز ہو جائیں کہ دفعہ جا کے بتاؤ وہ سوٹ کتنے کا ہے, یعنی یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک درمیانہ رکھیں, نہ آپ اگریسو ہونے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا, نہ یہ کہہ رہا کہ بہت میٹھے ہو جائیں, بس بیچ کی راہ رکھیں. تو ایک ٹون کو ماڈریٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے. مردوں کے لیے بھی کچھ جو ہے نا احکامات ہے. مردوں کی جو سطر ہے وہ ان کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ان کے لیے بھی یہ کہ وہ یعنی جو پورشن ان کا کورڈ ہے وہ بہت فٹڈ نہ ہو, ان کے لیے بھی یہ کہ سی تھرو نہ ہو, ان کے لیے بھی یہ کہ مرد عورتوں کی مشابہت نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں. اور پھر ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ نان مسلم کے سمبلز نہ پہنے, کہ کوئی ٹی شرٹ پہنی ہے اس کے اوپر کراس بنا ہوا ہے یا کوئی اور اس طرح کے سمبلز ہیں جو کہ نان مسلم کے ساتھ ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں. کر دیا اس چیز کے اوپر کہ بیٹا دیز آر ناٹ تھنگز یو شوڈ بی واچنگ. لیکن اگر یہ ٹریننگ اور یہ ڈسپلن نہیں ہوا تو ظاہری بات ہے بچے پھر ورسٹ کیس چیزیں بھی دیکھیں گے, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ تو عام سی چیز ہے. ہاں بیڈ روم کے لیے امی ابو نے بتاتے تھا, لیکن گھر کے ٹیبل پہ میگزینز پڑی ہوتی ہیں جس میں انتہا درجے کے فوش امیجز ہوتے ہیں, یا ٹی وی کے اوپر ہم لوگ لیونگ روم میں بیٹھ کے وہ سب کچھ دیکھتے ہیں, جو یعنی بیڈ روم میں تو بلاک لگا دیا آپ نے, اجازت لے رہے ہیں, لیکن ٹی وی پہ بیڈ روم سے بھی آگے کے سین دیکھ رہے ہیں. تو دس از ناٹ اوکے. تو اصل میں نا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ جو وجہ ہے یا ریزن ہے یہ کیوں احکامات دیے جا رہے ہیں. اجازت لے کے کمرے میں داخل ہو, بچوں کے بستر سپریٹ کی جا رہے ہیں تاکہ ان کی سیکشول پائٹی کو پرزرو کرنا. پھر لڑکیوں کو جب وہ بالغ ہوتی ہیں تو جی اب ان کے لیے بتا دیں کہ بیٹا اب آپ نے کور کرنا ہے پراپر طریقے سے. اور یہ پروسیس ظاہری بات ہے پہلے سے شروع ہو جائے گا, یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا کہ جی ایک دن پہلے تک لڑکی مطلب اللہ معاف کرے منی اسکرٹس پہن رہی تھی اور ایک دم سے بالغ ہوئی تو آپ نے کہا بیٹا کل سے فل ابایا حجاب اور یہ اس طرح کر کے آپ بیٹھ جائیں گے. اتنا ڈراسٹک چینج کوئی بھی نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ کہ 7 سال کی عمر سے آہستہ آہستہ بچوں کو بتاتے ہو کہ بیٹا, اور دیکھیں سبحان اللہ بچہ یا بچی فار ایگزامپل خاص طور پہ اپنی ماں سے امپریس ہوتی ہے, وہ دیکھتی ہے میری ماں گھر میں نماز پڑھ رہی ہے, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن ماں سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہے. کیوں, کس سے پردہ کر رہی ہے, کس سے چھپا رہی ہے اپنے آپ کو. وہ بتا, اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی میری ماں جب نماز پڑھتی ہے نا تو بالکل ایک حیا کا پیکر ہوتی ہے میری ماں, اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میں بھی اپنے آپ کو کور کرتی ہوں. یہ بھی آپ چھوٹی عمر سے بچیاں ماؤں کو امیٹیٹ کرتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بچیاں اپنی ماؤں کو اس طرح دیکھ رہی ہو نا, آپ کو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بیٹا آپ کو حجاب کرنا چاہیے, آپ کو پردہ کرنا چاہیے, وہ آٹومیٹکلی امیٹیٹ کرتی ہیں. جیمز بالڈوین ایک امریکن آتھر ہے, وہ کہتے ہیں چلڈرن may or may not listen to their parents.
Children may or may not listen to their parents, but they have never failed to imitate them. بچے imitate ضرور کرتے ہیں. They learn maximum from imitation. تو بچی کو بھی پتہ ہے, پھر وہ بچی دیکھتی ہے اپنی ماں کو کہ جب کوئی گھر میں غیر بندہ آتا ہے تو ماما سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں, ماما اپنے اوپر چادر لپیٹ لیتی ہیں, ماما اپنے آپ کو پرزرو کرتی ہے. تو وہ ہو سکتا ہے ماں سے پوچھے کہ ماما ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ بیڈ روم میں ہوتی ہیں یا لیونگ روم میں ہوتی ہیں, ابو کے ساتھ ہوتی ہیں یا آپ کے بھائی ہوتے ہیں, تو آپ بالکل ریلیکس یعنی اٹائر میں ہوتی ہیں, اور جیسے ہی فلانے انکل آتے ہیں تو آپ سر پہ دوپٹہ کر لیتی ہیں, چادر کیوں کرتی ہیں ماما؟ تو پھر ماما کے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ بیٹا اصل میں بات یہ ہے, سورۃ النور, سورہ احزاب, کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ غیر ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو چھپانا پڑتا ہے, اپنے آپ کو پراپر کور کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ ایجوکیشن ہے بچوں کی جو چھوٹی عمر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ہمارا دین اس کے بارے میں بہت زیادہ یعنی جو ہے نا تعلیمات دیتا ہے تاکہ بچوں کو پرزرو کیا جائے. اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیسنگز بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. اچھا یہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی کوئی شخص نبی پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس پر 10 دفعہ بھیجتے ہیں.